دوسروں کے خیر خواہ بن کے زندگی گزاریں۔ نبی اسلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ تو آدمی کی اچھائی کا اندازہ صرف اس کی خوبصورتی سے نہیں لگائیں گے، تعلیم سے نہیں لگائیں گے، مال و دولت سے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس بات سے لگائیں گے کہ وہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کتنی کرتا ہے، دوسروں کے کام کتنا آتا ہے، دوسروں کے ساتھ ان کی حاجت روائی میں کتنا مدد کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی مومن کسی بھائی کی حاجت روائی میں چلتا ہے تو جب تک یہ اس بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مومن کی حاجت روائی میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ تو ایک مومن ہمیشہ خیر خواہ انسان ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن کامل بھی ہو اور بدخواہ بھی ہو دوسروں کا، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، حتیٰ کہ اپنوں سے تو خیر خواہی کرے گا، دشمنوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ خیر خواہی کی صفت ایسی سکھائی کہ سب صحابہ ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، سب صحابہ۔ مدینہ طیبہ میں پانی کی کمی تھی اور لوگوں کو دقت ہوتی تھی پانی لانے میں۔ ایک یہودی کے پاس کنواں تھا، اس کا پانی میٹھا تھا، تو مدینہ کے سارے لوگ اسی سے پانی خریدتے تھے اور وہ پانی بہت مہنگا بیچتا تھا، تو غریب لوگ پریشان ہوتے تھے کہ اتنا مہنگا پانی کیسے خریدیں۔ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ غریب لوگ پانی سے اتنا تنگ ہیں تو ان کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ یہودی کے پاس گئے اور اسے جا کے کہا کہ بھئی آپ اپنا کنواں مجھے بیچ دیجئے۔ یہودی نے کہا نہیں جی، میری تو اس سے بڑی آمدنی ہوتی ہے، میں کیوں بیچوں۔ حضرت عثمان غنی اللہ عنہ بھی ایک پرفیکٹ بزنس مین تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ یہودی نہیں مان رہا تو انہوں نے اس کو آفر لگائی، بھائی آپ قیمت پوری لے لیں اور جو کنویں کے حقوق ہیں وہ مجھے آدھے دے دیں، آدھے اپنے پاس رکھیں۔ اب یہودی اس ٹریپ کے اندر آ گیا کہ مجھے قیمت پوری مل جائے گی اور 50% شیئر دوں گا اور 50% میرے ہوں گے۔ چنانچہ اس نے سودا کر لیا۔ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ نے اس کو فل پیمنٹ دے دی اور آدھے حقوق اس سے لے لیے۔ اب آپس میں بات چیت ہوئی کہ پانی نکالنے کی ترتیب کیسے ہوگی، تو عثمان غنی اللہ عنہ نے فرمایا ایک دن پانی آپ نکالنا اور دوسرے دن پانی میں نکال لوں گا۔ تو یہ ترتیب طے ہو گئی۔ جب مالکانہ حقوق مل گئے تو سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ نے اعلان کروا دیا کہ جو میری باری کا دن ہے اس میں کوئی بندہ بھی اگر پانی چاہتا ہے تو وہ آئے اور یہاں سے فری پانی بھر کے لے جائے۔ لوگ حضرت عثمان غنی اللہ عنہ کے باری کے دن آتے اور خوب پانی بھر کے لے جاتے، اور جب یہودی کا دن آتا تو کوئی پانی لینے والا آتا ہی نہیں تھا۔ سب کہتے تھے آج پیسے سے کیوں خریدیں، کل مفت میں مل جائے گا۔ چنانچہ یہودی کے پاس کسٹمر بالکل ہی ختم ہو گئے۔ جب اس کی آمدنی بالکل ختم ہو گئی تو عثمان غنی اللہ عنہ نے اس سے دوبارہ بات کی کہ دیکھیں آپ کے پاس اب کسٹمر تو ہے نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھ سے پیسہ لے لیں اور جو 50% بقیہ حقوق ہیں وہ بھی مجھے دے دیں۔ تو یہودی نے اس کو غنیمت سمجھا اور اس نے باقی بھی حق بیچ دیا۔ جب سیدنا عثمان غنی عنہ کو اس کے مالکانہ حقوق مل گئے تو آپ نے اعلان کیا کہ میں نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، جو بندہ جب چاہے پانی حاصل کرنا وہ اس کنویں کے پانی کو اپنے مالکانہ حقوق کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے۔
تو دیکھیں کیسا خیر خواہی کا جذبہ تھا جو نبی علیہ السلام نے ان کے دل میں بھرا تھا کہ وہ لوگ دوسروں کے کام آتے تھے، ان کی تکلیف کو دور کرنے کا سبب بنتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں گندم کی کمی تھی اور گندم بڑی مہنگی بک رہی تھی، چونکہ شارٹیج تھی، قیمت اس کی 5-7 گنا بڑھ چکی تھی۔ اور عین اس موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک قافلہ شام سے آیا گندم لے کر۔ تو جب وہ مدینہ طیبہ پہنچا تو مدینہ طیبہ کے جو تاجر لوگ تھے وہ شہر کے باہر عثمان رضی اللہ عنہ کو ملے اور کہنے لگے کہ جی آپ اپنا یہ سامان ہمیں بیچ دیں نفع کے اوپر، پھر ہم آگے شہر میں اس کو ریٹیل کے اوپر لوگوں کو بیچتے رہیں گے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا تم مجھے کتنا پروفٹ دو گے؟ کسی نے کہا جی کہ ہم آپ سے دگنی قیمت پہ خرید لیں گے، تو فرمایا کہ نہیں تھوڑا پروفٹ ہے۔ کسی نے کہا جی 3 گنا قیمت پہ خرید لیں گے، فرمایا تھوڑا پروفٹ ہے۔ 4 گنا پہ خرید لیں گے، فرمایا تھوڑا پروفٹ ہے۔ ہم جی 5 گنا قیمت پہ خرید لیں گے، تھوڑا پروفٹ ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سامان لائے اور اس کو 5 گنا اس کی قیمت ملے اور وہ جواب دے کہ پروفٹ تھوڑا ہے؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں پروفٹ تھوڑا ہے، اس سے بھی زیادہ دو تو بات بن سکتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا جی ہم اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا پھر میرے پاس ایک کسٹمر ہے جو مجھے 700 گنا پروفٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ کہا اور اس گندم کو مفت مدینہ کے تمام لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا اور کہا کہ اب اس کا بدلہ مجھے اللہ دیں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے میں اس کو 700 گنا واپس دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے خیر خواہی کا ایک ایسا جذبہ صحابہ میں بھر دیا تھا، ہر صحابی دوسرے کا خیر خواہ، اور بعض صحابہ سے تو نبی علیہ السلام نے بیعت لی تھی کہ تم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، اور وہ صحابی ہر وقت دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، خیر خواہی کرتے تھے۔ آپ واقعہ سن کر حیران ہوں گے، صحابی تھے ان کو گھوڑے کی ضرورت تھی، تو مارکیٹ میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ایک گھوڑا خریدا۔ فرض کرو انہوں نے گھوڑا خریدا 3000 درہم میں، اس کو گھر لائے، دیکھنے میں گھوڑا بڑا اچھا تھا۔ اب ان کے دوست ان کے گھر آئے، انہوں نے اپنا گھوڑا دکھایا تو گھوڑا دیکھ کر لوگ کہنے لگے یہ تو تمہیں بہت اچھی قیمت پہ مل گیا، ہمارے حساب سے یہ گھوڑا 5000 درہم کا ہونا چاہیے اور تمہیں 3000 کا مل گیا۔ اس صحابی نے ان کی بات کو نوٹ کیا۔ جب اگلا دن ہوا تو گھوڑے کے مالک کے پاس واپس گئے، بھائی میں نے آپ سے گھوڑا خریدا تھا، آپ نے اس کی قیمت 3000 درہم لگائی تھی، مگر گھوڑا زیادہ اچھا تھا اور آپ کو اپنی چیز کی ویلیو کا خود بھی اندازہ نہیں تھا، تو میں آپ کے ساتھ برائی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے اس کی قیمت 5000 کہی ہے، آپ 2000 مجھ سے اور زیادہ لے لیجئے۔ چنانچہ 2000 اس کے مالک کو اور ادا کیے۔ کچھ دن گزرے تو اور لوگ ملنے کے لیے آئے، ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ جی میں گھوڑے کو بھگا کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کو بھگائیں تو وہ مہمان گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے، انہوں نے گھوڑے کو بھگایا۔ گھوڑا بہت تیز رفتار تھا۔ واپسی پر وہ کہنے لگے یار تمہیں بہت اچھی ڈیل مل گئی کہ تم نے اس کو 3000 میں خریدا، مجھ سے پوچھو تو یہ گھوڑا تو 7000 درہم کا ہے۔ اب انہوں نے اس کی بات کو بھی نوٹ کر لیا اور اگلے دن پھر گھوڑے کے مالک کے پاس گئے، بھئی آپ نے گھوڑا مجھے 3000 درہم کا بیچا تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا نہیں 5000 کا ہے تو میں نے 2000 اور دے دیے تھے۔ اب اور لوگوں کے کمنٹس یہ ہیں کہ نہیں یہ 7000 درہم کا ہے، بھاگتا بہت اچھا ہے،
لہذا آپ 2000 اور لے لیجئے تاکہ آپ کو 7000 درہم اپنی چیز کی قیمت مل جائے۔ آپ نے دنیا میں کبھی کوئی ایسا معاشرہ دیکھا کہ جس میں خریدار آدمی خریدنے کے بعد پھر مالک کو پیسے کی ادائیگی کر رہا ہو کہ میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا؟ یہ ایک جذبہ تھا خیر خواہی کا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کے اندر بھر دیا تھا۔ چنانچہ جب بغداد مسلمانوں کا بڑا مرکز تھا تو انگریزوں نے ایک مرتبہ ایک بندے کو بھیجا کہ مسلمان معاشرے میں جاؤ اور ان کی زندگی کو قریب سے دیکھو اور یہ دیکھو کہ ان کے اندر وہ کون سی صفات ہیں جن کی وجہ سے اس وقت یہ پوری دنیا میں راج کر رہے ہیں۔ تو وہ بندہ آیا بغداد میں، اسے بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے سوچا کیوں نہ میں پہلے ریسٹورنٹ پہ کھانا کھا لوں۔ چنانچہ وہ ایک ہوٹل پہ گیا اور اس نے کھانے کا آرڈر دیا۔ جب وہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ ساتھ والی جگہ پر ایک اور آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور وہ بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ بندہ کھانا کھا کے چلا گیا۔ جب اس بندے نے جو باہر سے آیا تھا جائزہ لینے کے لیے کھانا کھایا تو یہ کاؤنٹر پہ آیا کہ میں اپنے کھانے کے پیسے ادا کر دوں، تو کاؤنٹر والے بندے کو کہا بھائی مجھے پیسے ہیں میں ادا کروں۔ اس نے اپنا ریکارڈ دیکھا، کہنے لگا جی کہ آپ کے کھانے کے پیسے تو ادا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے تو نہیں دیے، کیسے ادا ہو گئے؟ تو کاؤنٹر والے بندے نے بتایا کہ آپ کے قریب ایک اور بندہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، جب وہ اپنے کھانے کے پیسے ادا کرنے کے لیے آیا مجھے کہنے لگا کہ یہ تو ہیں میرے کھانے کے پیسے، اور وہ جو فلاں بندہ ہے نا مجھے نوارد نظر آتا ہے، مسافر نظر آتا ہے، لگتا ہے یہ کہیں باہر سے آیا ہے، تو اگر یہ باہر سے آیا ہے تو یہ ہمارا مہمان ہے، میں اس کو تو نہیں بتانا چاہتا لیکن اس کے کھانے کے پیسے میں ادا کر کے چلا جاتا ہوں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اچھا یہ مسلمان اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں دوسرے کے کہ اس کو بتاتے بھی نہیں کہ وہ تعریف نہ کرے، اور اس کے پیسے ادا کر کے وہ چلے گئے۔ اس نے سوچا چلو میں ذرا آگے جاتا ہوں اور مزید معلومات کرتا ہوں۔ ایک دکان پر اس نے کوئی چیز خریدنی تھی، چنانچہ وہ دکاندار کے پاس گیا اور اس کو کہا بھائی فرض کرو مجھے ایک بیٹری چاہیے، مجھے بیٹری دے دو، کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا جی قیمت ہے 100 روپیہ۔ اچھا بھائی ایک بیٹری دے دو۔ تو دکاندار نے بیٹری نکال کر دینے کی بجائے اس کو کہا کہ جی آپ میری ایک بات اگر سن لیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ کیا بات سنانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ جو سامنے والا دکاندار ہے نا آپ اس کے پاس چلے جائیں، آپ کو یہی بیٹری 100 روپے میں وہاں سے مل جائے گی تو وہاں سے خرید لیں، مجھ سے نہ خریدیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ آدمی سامنے والی دکان پر گیا، بیٹری مانگی تو 100 روپے میں اس کو ہو بہو وہی بیٹری ملی، مگر اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ دکاندار تو اپنی چیز بیچنا زیادہ پسند کرتا ہے، وہ پہلے دکاندار نے خود چیز کیوں نہیں دی، مجھے اگلے کے پاس کیوں بھیجا؟ تو وہ تو گیا ہی تھا اسٹڈی کرنے کے لیے، وہ لوٹ کے پہلے دکاندار کے پاس واپس آیا، بھئی آپ کے پاس مال تھا نہیں یا آپ بیچنا نہیں چاہتے تھے تب آپ نے مجھے دوسرے کے پاس بھیج دیا؟ تو دکاندار نے جواب دیا بھئی میرے پاس بیٹریاں تو بہت ساری پڑی ہیں، میں اگر چاہتا تو میں اپنی بیٹری بیچ سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج میرے پاس بہت سارے کسٹمر آئے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اتنا پروفٹ ہو گیا کہ میرے بیوی بچوں کے آج کے کھانے کا گزارا ہو جائے گا۔ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے اس دکاندار بھائی کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، تو میرے دل میں خیال آیا آپ اس سے چیز خرید لیں، اس کو بھی پروفٹ ہوگا اور اس کے بیوی بچوں کا بھی گزارا ہو جائے گا۔
آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دکاندار جو بازار میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا خیر خائی کا معاملہ کرتے ہیں کہ ایک دکاندار دوسرے کے پاس اپنے کسٹمر کو بھیجتا ہے۔ یہ وہ خیر خائی کا جذبہ تھا جو ہمارے اسلاف کے اندر تھا، اور وہ بہترین زندگی گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ وقت کے بادشاہ کے خلاف کچھ علماء نے فتویٰ دے دیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے 4 آدمیوں کے نام دیے کہ ان کو جا کے پکڑ کے لاؤ، میں ان کو قتل کروانا چاہتا ہوں۔ پولیس گئی اور اس نے ان 4 بندوں کو پکڑ لیا۔ اب وہ 4 بندوں کو پکڑ کے جب لائے تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا ان کو قتل کروانے ہیں، جلاد کو بلاؤ۔ جلاد کو بلا لیا گیا۔ اب ان میں ایک ایسے بزرگ بھی تھے کہ بادشاہ کو ان سے عقیدت تھی، تو بادشاہ چاہتا تھا کہ میں باقیوں کو تو قتل کروا دوں اور اس کو کسی ہیلے بہانے سے میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا۔ بادشاہ نے ان 4 بندوں کو ایک جگہ کھڑے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ نہیں، یہ جگہ اچھی نہیں ہے، آپ لوگ ذرا اس جگہ سے دوسری جگہ آ جائیں۔ جب دوسری جگہ انہوں نے لائن بنائی تو پھر ابوالحسن نوری سب سے آگے کھڑے تھے، تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ قدرتاً آگے کھڑے ہوئے، یہ جان بوجھ کے آگے کھڑے ہوئے، میں نے تو قتل کروانا ہے، اور ابوالحسن نوری کو میں معاف کرنا چاہتا تھا، یہی سب سے آگے کھڑے ہیں۔ تو جب بادشاہ نے ان کو بلا کے پوچھا کہ ابوالحسن کیا مسئلہ ہے، تم آگے کیوں کھڑے ہو؟ تو ابوالحسن نوری نے جواب دیا، آپ ہم 4 بندوں کو قتل کروانا چاہتے تھے، میں خود اپنے ارادے سے سب سے آگے کھڑا ہوا، بھائی کوئی مرنے کے لیے آگے تو نہیں کھڑا ہوتا۔ انہوں نے کہا ہاں، میں اس لیے کھڑا ہوا کہ جتنی دیر آپ مجھے قتل کرنے میں لگائیں گے، میرے بھائیوں کو اتنی دیر اور زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ جتنی دیر مجھے قتل کرنے میں لگے گی، اتنی دیر میرے بھائیوں کو دنیا میں اور زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ ایک وقت تھا کہ ہم دوسروں کے اس قدر خیر خواہ ہوتے تھے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک شہر میں 2 عالم تھے، ایک چھوٹے تھے اور ایک بڑے تھے، نام ایک جیسا تھا۔ تو بادشاہ نے ایک مرتبہ پولیس بھیجی کہ بڑے کو گرفتار کر لیا جائے۔ پولیس والے غلطی سے چھوٹے عالم کے پاس آ گئے اور اس کو پکڑ کے لے گئے۔ اب یہ جو چھوٹے عالم تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ پکڑنا بڑے کو چاہتے تھے، لیکن نام کی وجہ سے یہ مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ وہ چھوٹے عالم چلے گئے، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ انہوں نے 4 سال جیل کے اندر گزارے، مگر یہ نہ بتایا کہ بھئی جس کو پکڑنا چاہتے ہو وہ میں نہیں، اسی نام کا بندہ کوئی اور ہے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تم نے ان کو کلیریفائی کیوں نہیں کیا؟ ان کا دیکھو میں چھوٹا عالم ہوں، میں نہ بھی ہوا معاشرے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بڑے عالم ہیں، ان کے ہونے نہ ہونے سے بڑا فرق پڑے گا، تو میں نے سوچا میں جیل کی مشقتیں برداشت کر لیتا ہوں، اور وہ میرے دوسرے عالم جو ہیں شہر میں زندگی گزاریں تاکہ لوگ ان سے علمی فائدہ اٹھاتے رہیں۔